بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر کے ٹاپک اعجاز القرآن کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعجاز القرآن کا مطلب ہے قرآن کا معجزہ۔ اعجاز کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینا، چنانچہ اعجاز القرآن سے مراد ایسی کتاب ہے جو عاجز کر دیتی ہے اپنے جیسی اور کتاب لانے سے، اور تمام بنی نوع انسان اور جن اس جیسی اور کتاب لانے سے عاجز ہیں۔ قرآن مجید کے پائے مرتبہ اور شان کی کتاب انسانی طاقت سے باہر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک اعزاز بخشا کہ ان کو ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو تمام نبیوں کے معجزات سے بڑھ کر معجزہ تھا، اور یہ قیامت تک معجزہ رہے گا۔ قرآن مجید نے تمام مخلوقات کو ایک بہت بڑا چیلنج دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو کر قرآن کریم کی جیسی کتاب پیدا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں تو اس کی مثال نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کی خوب مدد بھی کر لیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مثل نہ لا سکنے کی اس انداز سے وضاحت فرمائی کہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ کہو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں تم بھی بنا کر لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر قرآن مجید نے اس طرح کا چیلنج فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ تو قرآن مجید کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے قائم ہے، اور آج تک کوئی قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ فرمایا کہ اب اگر تم نہیں لا سکتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ایسا ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ ایک چیلنج ہے قیامت تک کہ قرآن مجید جیسی کوئی اور کتاب نہیں لا سکتا، اس جیسی کتاب لانے سے عاجز ہے، کوئی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتا۔ اب وہ کون سی ایسی وجوہ ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ اعجاز کے طور پہ اللہ رب العزت نے اس کتاب میں رکھ دی ہیں؟ کن اعتبار سے، کن خوبیوں کی بنیاد پر اس کتاب کو معجزہ کہا جا سکتا ہے اور یہ کتاب معجزہ کہلانے کی مستحق ہے؟ سب سے پہلی چیز، وجوہ اعجاز کے اندر ایسی چیزیں وجوہ اعجاز کہلاتی ہیں۔ وجوہ اعجاز میں سب سے پہلی چیز اس کا مختصر اور ایجاز اور اختصار ہے کہ مختصر کلام کہا جاتا ہے، تھوڑی سی بات کہی جاتی ہے اور اس کے اندر بہت بڑا مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا کلام بنایا ہے کہ جس کے مختصر کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام رکھا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کا جب اس کو کسی شاعر نے پڑھا تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں لگتا، اس میں اتنا اختصار ہے اور اتنی وسعت ہے۔ اس کے بعد ایک اور پہلو جو قرآن مجید کو معجزہ بناتا ہے وہ اس کا نظم کلام ہے۔ اس کا جو کلام ہے وہ آپس میں اس طرح موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک لڑی کی طرح پرویا ہوا ہے کہ پچھلا مضمون اگلے مضمون کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ اس کا ربط ہے
اس کے اندر آپس میں جو ارتباط ہے، اس کا آپس میں مناسبت ہے، کلام کا آپس میں جو ہے نا تعلق ہے، اور کلام کا آپس میں جو جوڑ ہے، یہ بہت عمدہ قسم کا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی الگ ہے، اور جو موجودہ ترتیب ہے ترتیب توقیفی یہ الگ ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوتا تھا تو فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیتا تھا کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں جگہ پر رکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کے ہاں تو مربوط شکل میں موجود ہے، ایک ربط کی شکل میں موجود ہے، ایک پورا جامع قسم کا کلام موجود ہے مربوط انداز کے اندر، لہٰذا یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا معجزہ کا پہلو ہے کہ اس کے اندر آپس میں ربط و نظم پایا جاتا ہے۔ ایک اس کی بہت بڑی جو معجزہ ہونے کی وجہ ہے وہ عدم تضاد ہے، کہ اس کے اندر قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا، چونکہ اس میں اختلاف موجود نہیں ہے، چونکہ اس کی تمام آیات ایک دوسرے کے مضمون کی تائید کرتی ہیں، اور آج تک اس کے اندر اس کے جو مضامین ہیں، اس میں جو توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، معاشرتی اور معاشی اور سیاسی زندگی کے اصول و ضوابط ہیں، یہ ہمیشہ سے ایک جیسے رہے اور ان کے اندر کوئی تضاد نہیں پایا جا سکا، کوئی تضاد نہیں ڈھونڈ سکا، تو تمام اس کے مضامین ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور احادیث رسول سے اس کی مزید توضیح اور تشریح ہو جاتی ہے۔ ایک اس کے اندر جو اس کے معجزہ ہونے کا ایک دلیل ہے وہ اس کی اثر انگیزی ہے، کہ جو بھی اس کو سنتا تھا وہ اس کے پیغام پر ایمان لے آتا تھا، وہ اس کے پیغام کو قبول کر لیتا تھا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے دشمنوں نے سنا تو وہ بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ کے گھر میں اس کی چند آیات کی تلاوت سنی تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کتاب کے حوالے کر دیا اور کہنے لگے ذرا لاؤ تو صحیح، تم جو پڑھ رہی تھی وہ میں بھی دیکھوں کیا ہے۔ تو اتنا اثر تھا اس قرآن مجید کے اندر کہ جو مشرک مخالف بھی تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ سنا کرتے تھے، اور اس تلاوت پہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا جو ہے وہ یکساں معیار کلام ہے کہ قرآن پاک کا اول سے آخر تک ایک جیسا بلند معیار اس کا معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی انسان کے امکان میں نہیں ہے کہ اس طرح ایک بہترین انداز کے ساتھ شروع سے آخر تک ایک جیسا کلام، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک انداز، اور اس کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ، اور اس کی جو ہے وہ پیغامات، اس کے پیغامات کی جو ہے وہ اثر آفرینی، یہ ساری چیزیں اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اس کا جو ہے وہ معجزہ ہونے کا سب سے بڑا جو دلیل ہے وہ جامعیت ہے، کہ زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں اگر آپ معلومات لینا چاہیں گے، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، چاہے وہ معاشرت ہے، چاہے وہ معاش ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، ہر شعبہ زندگی کے بارے میں قرآن مجید میں وافر تعلیمات مہیا کر دی گئی ہیں، اور وہ تعلیمات جو وحی الہی کی روشنی میں انسان کو سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیمات مہیا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک جامع کتاب ہے، اس میں ہر شعبہ زندگی کی رہنمائی موجود ہے۔ اور ایک جو اس کا آخری سب سے اہم پہلو جو معجزہ ہونے کی دلیل ہے وہ اس کا محفوظ ہونا ہے۔ قرآن مجید قیامت تک آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب نے نازل نہیں ہونا تھا، لہٰذا اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا، اور یہ فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ قیامت تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے، تلاوت کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے، کتابت کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے، پڑھنے اور پڑھانے کے ذریعے اس کی جو ہے وہ حفاظت ہو رہی ہے، سمجھنے کے ذریعے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔
اس کے اندر اللہ رب العزت نے اور بہت سے پہلو ہیں اعجاز کے، قرآن مجید میں جو جو پیشن گوئیاں کی گئیں وہ ہو بہو اسی طریقے سے پوری ہوئیں، یہ بھی ایک قرآن مجید کا وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر جو اثر رکھا ہے اور اس کلام کے اندر جو وسعت رکھی ہے اور عالمگیریت رکھی ہے کہ پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، یہ کسی ایک قوم، قبیلے، خطے یا علاقے کے لیے نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ اس معجزہ سے مراد کہ اس جیسی ان خوبیوں کی حامل کوئی اور کتاب دنیا میں کوئی بھی لانے سے عاجز رہا اور قیامت تک عاجز رہے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے ایک سب سے بڑا معجزہ تھا جو کہ قیامت تک کے لیے معجزہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ وجوہ اعجاز اور یہ اعجاز القرآن کا جو ٹاپک ہے اس کو عزیز طلباء آپ نے اس کو اچھی طرح سننا ہے اور یاد کرنا ہے۔ والسلام۔